أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. قال، اللہ فرمائیں گے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم کتنے سال کتنا زمانہ زمین پہ رہ کے آئے ہو. قالو، تو اہل جہنم کہیں گے، لبثنا یوما او بعض یوم، یا تو ایک دن پورا رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ہم رہے ہیں، صحیح یاد نہیں. فاسأل العادین، یا اللہ آپ گنتی والوں سے جان لیں، یعنی مخلوقات میں فرشتوں سے جان لیں. قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائیں گے ہاں تم تو بہت تھوڑی دیر رہے ہو. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ دنیا میں تم اس حقیقت کو جان لیتے. آیت نمبر 112، 113، 114، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون. آج اس دنیا میں انسان اس دنیا کو کیا سمجھتا ہے؟ کتنا بڑا زمانہ وہ اس کو محسوس کر کے آج اس کے لیے محنت کر رہا ہے. یہ بات بہت مشکل ہو گئی ہے کہ ہم اس دنیا کو عارضی سمجھیں اور فانی سمجھیں اور اس دنیا سے جانے پہ ہم تیار ہو جائیں. بندہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا. وہ بندہ کر لیتا ہے جس کو لا علاج کر دیا جائے یا وہ بالکل مشینری کے اعتبار سے موت کے قریب آ جائے، وہ کہتا ہاں یار جانا تو ہے ہی ہے. لیکن انداز شعور یہ بتاتا ہے کہ جو بندہ بھاگ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے اور صحت مند ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ دنیا سے جانے پہ تیار نہیں ہوتا. یہ جو کافر لوگ تھے جنہوں نے قیامت کا اور مرنے کا اور اس کے بعد اٹھنے کا اور جنت کا جہنم کا انکار کیا ہوا تھا، ان کے ہاں تو دنیا ہی دنیا ہے. ان کو اللہ پوچھیں گے یار تم یہ بتاؤ دنیا میں رہے کتنا عرصہ؟ وہ کہیں گے جی ایک ہی آدھا دن. جس دنیا کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں وہاں جانے کے بعد کہیں گے جی ایک دن یا آدھا دن. پھر وہ کہیں گے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں آدھا دن بھی رہے ہیں یا اس سے بھی کم رہے ہیں. لہذا آپ ہمارے فرشتوں سے پوچھیں، وہی بتائیں گے کہ ہم کتنا عرصہ رہے. قرآن ان کے اوپر ایک قسم کا اتمام حجت کا نظام کر رہا ہے کہ تم نے دنیا کے کمرے اور کوٹھی اور گاڑی اور دولت اور پیسہ اس کو باقی سمجھے، عارضی نہیں سمجھا، اور تم نے اس کو مرکز سمجھا، محور سمجھا. یہ تو بات کافروں کی ہے، بات اہل جہنم سے ہو رہی ہے. مگر ہم پلٹ کر اگر اپنے دماغ اور ذہن پہ اہل اسلام بھی اس ٹائم آئیں، وہ بھی تقریباً انہی حالات کا شکار ہیں. وہ بھی انہی حالات کا شکار ہے. بے شک عمر بڑھتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے، یعنی آخری راؤنڈ میں چل رہے ہیں، آخری راؤنڈ میں چل رہے ہیں. ہم سب کا آخری راؤنڈ ہے. جس کے بال سفید ہے نا جی، اس کا یہ آخری راؤنڈ ہے. مگر ہم بھی بچوں کی طرح ہی ذہن بنا کے بیٹھے ہو یار ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہے یہ پکی بات ہے کہ آخری راؤنڈ ہے. آج اگر ہم 45-50 سال کے قریب ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 20 سال کے بندے کو اٹیک ہو گیا مر گیا، 22 والے کو ہو گیا مر گیا، 25 کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ بیچارہ گیا، 30 والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ بیچارہ گیا. لیکن اس کے باوجود ہم 50 کے پاس ہیں لیکن ذہن نہیں دوڑ رہا. اللہ قرآن میں ان سے پوچھیں گے یار تم نے پوری دنیا گھومی اور دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا میں بادشاہ تمہارے پاس تھی، دنیا کے بڑے سے بڑے ملک تمہارے پاس تھے، دنیا میں تمہارے رقبے اتنے تھے کہ وہاں گنجائش 50 کروڑ کی تھی اور تم 50 لاکھ تھے. اتنے کھلے اور ڈھلے ہو کر تم چلتے رہے. دنیا کی ہر گاڑی، ہر دولت، ہر پیسہ، ہر جواہر، ہر زینت، ہر عورت تمہارے پاس تھی.
اور تم نے دنیا میں اس طرح گزارا کیا ہے جس طرح بہت کوئی بڑی کائنات تھی اور بہت بڑا کوئی سرمایہ تھا، بہت بڑی کوئی دولت تھی۔ اب تم مر چکے ہو، اب تمہیں پتہ ہے کہ جہنم کی آگ بھی تمہیں پس رہی ہے، اب تم اللہ سے کہتے ہو ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، چلو یہ بتاؤ کہ دنیا ہے کتنی؟ حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ سب سے زیادہ دعوت آپ نے دی ہے اور عمر آپ کی بہت بڑی، آپ بتائیں دنیا کیا ہے؟ آپ بتائیں دنیا؟ فرمایا پوری دنیا کا ایک گھر بناؤ اور اس کے 2 دروازے بناؤ، ایک دروازے سے داخل ہو جاؤ، دوسرے سے نکل جاؤ، اس میں درمیان میں جو زمانہ ہے نا یہ دنیا ہے، یہ کیا ہے؟ باقی کوئی دنیا نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا کو فانی سمجھنے والا کامیاب ہوتا ہے اور اس کو باقی سمجھنے والا تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو قرآن اور حدیث کی ہے، مگر معاشرے میں ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کرنا پڑے گا اور اپنی آخرت کو ماننا پڑے گا اور قبرستان پہ یقین کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے مراقبہ موت، مراقبہ موت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کے ماحول میں موت یاد نہیں آئے گی، بالکل نہیں آئے گی۔ مراقبہ موت یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ایک جگہ پہ ہوں، آپ وہاں پہ اندھیرا کر لیں اور وہاں پہ دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں کچھ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا کنیکشن جڑ جائے گا، کس کے ساتھ؟ اللہ کی ذات کے ساتھ۔ پھر آپ اپنی موت کا تصور کریں، موت کے بعد پھر اپنے غسل کا تصور کریں، پھر اپنے کفن کا تصور کریں، پھر اپنی چارپائی جس پہ میت کو اٹھاتے ہیں اس کا تصور کریں، پھر آگے جب کراس ہوتے ہیں اس کا تصور کریں، پھر وہاں چارپائی رکھ دی گئی، اس کے بعد قبر کی کھدائی کے بعد قبر میں جو ہمیں اتارتے ہیں اس کا تصور کریں، پھر اوپر سے جو قبر بند ہو گئی، سوال ہوئے جواب ہوئے، آپ اس کا تصور کریں، پھر اس کے بعد جو آخرت پہ اٹھنا ہے آپ اس کا تصور کریں۔ یہ ہے مراقبہ موت۔ مراقبہ اکابرین اولیاء اللہ جو تھے وہ مراقبات کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مراقبات، تاکہ ہمیں موت یاد رہے۔ اور بعض صحابہ تھے جنہوں نے ایک ملازم تنخواہ پہ رکھا ہوا تھا کہ دروازہ کھٹکا کے کہنا کہ بھائی ہم نے مرنا ہے، بس ڈیوٹی یہ تھی۔ کیا ڈیوٹی تھی؟ دروازہ کھٹکا کے کہنا بھائی ہم نے مرنا ہے، یہ جواب تھی اس کی، کہ تم نے روزانہ ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، یہ آواز لگنی چاہیے۔ یہ صحابہ کے حالات ہیں۔ اب اللہ کہیں گے اِن لبثتم الا قلیلا، تھوڑے سے رہ کے آئے ہو، تھوڑے سے رہ کے آئے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم دنیا میں جان لیتے کہ یار ہم نے تھوڑا سا رہنا ہے۔ اس جگہ تو انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں میں موت ہی نہیں آنی، موت ہی۔ مائیکل جیکسن تھا نا جی، مائیکل جیکسن ایک ڈانسر تھا اور پوری دنیا میں اس کا سکہ چلتا تھا۔ اس کے متعلق آتا ہے جناب اس نے دنیا کے ہر مرض کا ڈاکٹرز اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس کا چند لمحوں میں بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہے، سی ٹی اسکین ہو رہا ہے، ایم آر آئی ہو رہا ہے، ایکس رے ہو رہے ہیں، اور اس کے پیٹ کی جناب تصویریں آ رہی ہیں، اس کے معدے کی تصویریں آ رہی ہیں، اس کی خوراک کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ اس کو ہضم ہو گئی ہے یہ نہیں ہوئی، اس کے دماغ، اس کی نفسیات، اس کی تمام چیزیں، اس کی گاڑیوں کی سیکورٹی وہاں موجود، اس کے کھانے چیک ہوتے، بہت کچھ ہوتا۔ دنیا میں اس کا نظام ایسا تھا کہ مرنے پہ تیار تھا ہی نہیں، اور اس نے 100 سال سے اوپر کی زندگی کا پلان بنایا ہوا تھا، نارمل۔ آج کل 100 سال تک جانا بہت مشکل، لیکن جس طرح کی اس کی صحت اور اس نے تمام نظام کیے ہوئے تھے، سارے ڈاکٹر اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی بیڈ پہ ذرا سی اس کے اندر سے کچھ ایسی چیز چلی ہے اور وہ فارغ ہو گیا۔ پورا مکمل مشینری سیٹ اپ کے اندر وہ ہوتا تھا، اور ہر بیماری کے اوپر اس کا کنٹرول تھا، ہر چیز کے اوپر اس کا کنٹرول تھا، ذرا سی کوئی بات اپ ڈاؤن ہوتی اس کا کنٹرول تھا۔ دنیا میں اس کے گانے، اس کا ڈانس اور اس کی تمام چیزیں عالمی سطح پہ شہرت رکھا کرتی تھی،
اور اس کا پلان تھا کہ میں بہت بڑی زندگی جیوں گا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ڈاکٹر اس کو پیشن گوئی کرتے تھے تمہاری فلاں چیز اتنی معتدل ہے کہ تمہیں کچھ ہونے والا نہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ شداد جو تھا نا، شداد، فرعون، حامان، قارون، شداد، اس کو ایک سرما ملا تھا جس سے زمین کے اندر کی چیزیں نظر آتی تھی۔ آج کل بڑا کیمرے اس قسم کے آگے ہیں۔ یہ افغانستان کے جہاد کے دوران تورا اور بورا کے پہاڑوں پہ جو بم مارے گئے تھے، اور غالباً ایٹم بم تو نہیں تھا لیکن اس سے کم کی ساری طاقتیں وہاں پہ استعمال کی گئی، نیچے سے وہ جگہ نظر آتی ہیں جی۔ اس طرح کے کیمرے آج کل موجود ہیں۔ وہ جو سرما تھا اس کو دنیا نظر آتی تھی، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر۔ اس نے سونے کے پہاڑ نکالے تھے اور اس نے اپنا محل بنایا تھا۔ اس نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں سے اسرائیل اندر آئے، یعنی دنیا کی ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ اس کے نزدیک یہاں سے اندر کوئی بھی نہیں آ سکتا، لیکن ابھی تک وہ اس محل میں گیا نہیں تھا۔ اس کے محلات کی چابیاں اتنی بڑی تھی کہ کہیں اونٹ اس کو اٹھا کے آتے تھے چابیوں۔ ابھی وہ بالکل محل کے سامنے تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ میں اندر چلا گیا تو میری موت کبھی بھی نہیں آئی۔ محل سے پہلے ہی اس کی موت آ گئی، محل سے پہلے ہی اس کی موت آ گئی۔ اللہ کہتے ہیں اِن لبثتم الا قلیلا، ہیں تھوڑے سے ٹھہرے ہو گئی، تھوڑے سے۔ آج کل لوگ اپنی زبان سے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ رمضان گیا ہے تو یار رمضان آ گیا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ ابھی جمعہ گیا تھا اور جمعہ آ گیا ہے، ابھی 2021 کیا 2022 آ گیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ تو حدیث ہے، آپ کے سال مہینے ہوں گے، مہینے ہفتے ہوں گے، ہفتے دن ہوں گے، دن گھنٹے ہوں گے، گھنٹے سیکنڈ ہوں گے۔ جس طرح آپ برف لا کے گھر میں رکھتے ہیں تو آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ پانی ٹھنڈا کریں۔ اگر آپ نے اپنے فرش پہ لا کے برف رکھ دی اور پانی ٹھنڈا نہ کیا تو وہ آپ کا انتظار کرے گی یا پگھل جائے گی؟ اس طرح یہ دنیا ہے جو ایک چراغ کی طرح ہے، اور اس کو کوئی بھی ہوا لگے گی، وہ جھونکا لگے گا، بجھ جائے گی۔ تو وہ چراغ ہمارا بھی بجھنا ہے۔ اللہ ان کو کہیں گے کاش کہ تم یہ جانتے کہ تم نے تھوڑا سا رہنا ہے۔ اب تم خود کہہ رہے ہو کہ ہم تھوڑا سا رہ کے آئے ہیں، کاش کہ تم وہاں بھی جان لیتے دنیا میں تھوڑا سا رہنا ہے، پھر تمہیں اللہ بھی ملتے، اللہ کا رسول ملتا، اللہ کی محبت ملتی۔ تو دنیا کو عارضی سمجھنے کے لیے آپ کو ماحول کی ضرورت ہے، اور اس ماحول میں یہی چیزیں آتی ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، دروس قرآن میں بیٹھیں، مراقبہ موت کریں، جنازوں میں شریک ہوں۔ کس میں شریک ہوں؟ ہمارا یہ ہے کہ آج کل ہمارا کوئی خاندان کا بندہ مرتا ہے تو ہم شریک ہوتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے پرانے ہم نے بزرگ دیکھتے ہیں، وہ بڑی دلچسپی رکھتے تھے، جہاں بھی جنازہ ہوتا وہاں پہنچ جاتے، جہاں بھی جنازہ ہوتا وہاں پہنچ جاتے۔ آج کل لوگ جنازوں سے بھی ڈرتے ہیں، اور جنازے میں گئے تو یہ ہو گیا جناب، جنازے میں گئے تو وہ ہو گیا۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب، ان کی بیوی بھی ڈاکٹر، ہم بچپن میں پڑھتے تھے جامعہ اشرفیہ میں 88 99 90 کے دور میں، اشرے کے قریب ان کی کوٹھی تھی، تو انہوں نے ہمارے کسی بڑے استاد سے کہا جی کہ بچے بھیج دو، میاں فوت ہو گیا، غسل دینا ہے۔ ہمارے 2 سینئر ساتھی چلے گئے ساتھ، ہم بھی چلے گئے، غسل شسل ہم نے دیا۔ اس کی بیوی کہنے لگا یہ وہ کمرہ کھولو بیٹا، وہاں پہ لاش ہے۔ اب ہمارے وہ بڑا جو ساتھی تھا وہ کہے باجی آپ ہمیں دکھائیں کدھر ہے؟ وہ کہتے نہیں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے بھائی، میں نہیں جاتی۔ بیوی کہہ رہی ہے میں نہیں جاتی۔ خیر ہمیں کیا تھا کہ آگے غسل دیا اور مطلب اس کو سٹ کر دیا۔ اب جناب ایک ہمارا ساتھی باجی سے کہنے لگا باجی فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو۔ وہ کہے بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر پیپ لگا لو، جو چیز تمہیں چاہیے تم وہاں سے لے آؤ، یہ کر لو وہ کر لو۔ وہ جناب اللہ ہی نہ پکڑا ہے، بیوی اس کی ہے، ساتھ اس کے بچے ہیں، وہ بھی ایسے ہی گھوم رہے ہیں، بابو ٹائپ بچے، ان کو نماز قرآن تو آتا نہیں ہوتا۔ خیر وہ جنازہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ بعد میں جس وقت جنازے کے بعد کئی بندے دیکھا تو ایک بندہ اس میں سے یہی بات کرنے لگا جو اس نے ہمیں کہی، کہنے لگا دیکھ لو یار میاں اور بیوی کا رشتہ کتنا مقدس ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بیوی جنازے کے قریب تک نہیں گئی۔ اور وہ کہتے مجھے وحشت آ رہی ہے، ڈر آ رہی ہے، مجھے خوف آ رہا ہے، میں تو قریب نہیں جا سکتی۔ یہ ماحول کی باتیں ہیں، کیا ہے؟ ماحول کی باتیں ہیں۔
اللہ ہم سب کو اپنے مرنے کی بہترین اعلیٰ خوبصورت درجے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے.